السلام علیکم، رحمان قرآن چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وضو کرنے کا درست طریقہ اور وضو کے دوران کی جانے والی غلطیوں کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہوں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو بھی کہنیوں تک اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لو۔ اب وضو کرنے کے 4 فرائض ہیں، جن میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ یہ 4 فرائض منہ دھونا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا اور چوتھائی سر کا مسح کرنا اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ اگر کسی ایک فرض میں بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے جو کہ ہونی نہیں چاہیے تو وضو ٹھیک نہیں ہوگا، اور اگر وضو ٹھیک نہیں ہوگا تو ہماری عبادات ٹھیک نہیں ہوں گی، ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ وضو کرتے وقت سب سے پہلے وضو کرنے کی نیت کریں گے۔ نیت کہتے ہیں پختہ ارادے کو۔ اب یہاں پر زبان سے نیت کرنا لازم نہیں ہے، دل میں نیت کی جائے گی وضو کرنے کی، اور سب سے پہلے وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک سارا پاک ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ وضو کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ پانی کو زیادہ ضائع مت کیا جائے، اتنا ہی پانی استعمال کریں، اتنا ہی پانی لیں جتنا ضروری ہو۔ 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد کلی کریں۔ کلی کرتے وقت اب اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب وہ منہ میں فوراً سے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو فوراً سے گرا دیتے ہیں، جبکہ 3 بار جو وضو میں کلی کی جاتی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کلی کرتے وقت منہ میں پانی ڈال کر اس طرح سے گرایا جائے کہ پانی پہلے منہ کے ہر گوشے ہر کونے تک پہنچ جائے، اس کے بعد پانی کو باہر گرایا جائے۔ اب کلی کرنے کے بعد اس سے اگلا مرحلہ ہے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا۔ دائیں ہاتھ سے 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھایا جاتا ہے اور پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلی انگلی سے ناک کو صاف کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو غلطی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پانی کو چلو میں لے کر تیزی سے بس ناک کے ساتھ اس کو ٹچ کیا جاتا ہے اور بس اس پانی کو گرا دیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم بائیں ہاتھ سے پانی ناک میں چڑھائیں گے اور دائیں ہاتھ سے اپنی ناک کو صاف کریں گے تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اس کا درست طریقہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا ہے، اس طرح چڑھانا ہے کہ وہ ہماری ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے، اور پھر ہم نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی سے چھنگلی انگلی سے ہم نے اپنے ناک کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھوئیں۔ چہرہ دھونے کا عمل اس طرح ہے کہ جہاں سے ہمارے بال یعنی ہمارے سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا ضروری ہے، یعنی ہمارا مکمل چہرہ جو ہے وہ ہم نے 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے بازوؤں کو کہنی سمیت 3 مرتبہ دھونا ہے۔ ہاتھ سے ہم دھونا شروع کریں گے اور کہنی تک لے جائیں گے، اور یہ عمل ہم نے پہلے دائیں ہاتھ اور بازو پہ 3 دفعہ کرنا ہے، اس کے بعد بائیں ہاتھ اور بازو پہ 3 دفعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد وضو کرتے وقت اگلا کام ہے مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری ہے وضو میں۔ اب طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں، یعنی جہاں تک بالوں کی جڑیں ہیں، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ سر کا مسح صرف 1 دفعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کانوں کا مسح اس طرح کیا جاتا ہے کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں سے سوراخوں سے گزر کر کانوں کی پشت تک انگوٹھوں سے مل کر مسح کرتے ہیں، یعنی انگوٹھے پیچھے اور شہادت کی انگلی کانوں کے اندر۔ اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک
तीन तीन बार धोए जाते हैं। पहले दायां पाँव टखनों तक धोया जाता है और उसके बाद बायां पाँव टखनों तक धोया जाता है। अगर वज़ू करते वक्त हम बायां पाँव पहले धोते हैं और दायां पाँव बाद में धोते हैं तो ये भी गलती है। इस तरीके से भी हमारा वज़ू दुरुस्त नहीं होगा। पाँव धोते वक्त पाँव की उंगलियों का खिलाल किया जाता है, यानी कि उंगलियों को अंदर से भी साफ़ किया जाता है, यानी उंगलियों के दरमियान में जो जगह है वहाँ तक भी पानी पहुँचाया जाता है और आखिर में दुआ की पढ़ी जाती है। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये था वज़ू करने का दुरुस्त तरीका, और ये वो चंद गलतियाँ थीं जो अक्सर औक़ात हम अपनी जल्दी में, तेज़ी में या लाइल्मी में हम वो गलतियाँ कर जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद हम वज़ू करते वक्त हमेशा इन बातों का ख़याल रखेंगे और अच्छे और दुरुस्त और सुन्नत तरीके से हम वज़ू करेंगे, ताकि हमारी तमाम इबादत, हमारी नमाज़ें और हमारे तमाम ज़िक्र अज़कार, हमारी इबादत कबूल हो सकें। और मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि वो हमें दुरुस्त तरीके से वज़ू करने और अच्छे अंदाज से अपनी इबादत को सरअंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।